بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خواہشات کو نہ مارنے والے خواہشات کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں۔ سانپ کے بچے بھی سانپ ہوتے ہیں اور جو اپنی فطرت پر ہی پروان چڑھتے ہیں۔ لوگوں کی مٹھاس اور منافقت مت دیکھو، عمل دیکھو۔ آپس کے بگڑے معاملات خود ہی حل کر لیے جانے سے تو تھوڑی ہی دیر میں حل ہو سکتے ہیں، تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ انسان کا زوال تب شروع ہوتا ہے جب وہ اپنے مخلص لوگوں سے منافقت شروع کر دیتا ہے۔ اہم ایک شخص میں بات کو سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ زیادہ بولتا ہے اور کم سنتا ہے۔ انسان چار طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک شخص جانتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ وہ جانتا ہے، وہ عالم ہے، اس سے سیکھو۔ ایک شخص نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، وہ طالب علم ہے، اسے سکھاؤ۔ ایک شخص جانتا ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ جانتا ہے، وہ سویا ہوا ہے، اسے جگاؤ۔ ایک شخص نہیں جانتا اور وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ نہیں جانتا، وہ جاہل ہے، اس سے بچو۔ لوگوں کو چہرے پڑھنا سیکھو، لوگوں کو چہروں پر اور آنکھوں ان کے دل اور دماغ کی عکاسی کر جاتے ہیں۔ ہر وہ شخص جو انصاف کو اپنے حساب سے قائم کرتا ہے حقیقت سے ہمیشہ ناآشنا رہتا ہے۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ الفاظ، مثالیں اور تجربے صرف علم و حکمت رکھنے والوں کے لیے ایک خزانہ ہیں اور جاہل اور احمق کے لیے ردی کا ٹوکرا۔ جب تک کسی شخص سے بات چیت نہ ہو اسے حقیر نہ سمجھو۔ جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو یاد رکھنا تم ایمان گروا چکے ہو۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے۔ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب تم انسان کی پوجا کرتے ہو تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ معافی نہایت اچھا انتقام ہے مگر دوبارہ اعتبار حماقت ہے۔ جو رشتے تمہیں تکلیف دیں ان سے دوری اختیار کر لو، وہ خود لوٹ آئیں گے مگر اس وقت جب تمہارے دل سے اتر چکے ہوں، کیونکہ وہ تمہاری قدر سے نہیں پچھتاوے سے لوٹتے ہیں۔ جس کی دی ہوئی تکلیف سے تم آج رو رہے ہو وہ کل تمہارے پچھتاوے میں روئے گا۔ اس دنیا میں اتنی بلند دیواروں میں محلوں میں نہ رہو جس میں تمہاری آواز کٹ جائے۔ نصیحت وہی سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ میں کبھی لاجواب نہیں ہوا مگر اس شخص کے سامنے جس نے مجھ سے پوچھا تو کون ہے۔ عقل مند سوچ کر بولتا ہے اور بے وقوف بول کر سوچتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو ہوتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ بھی عجیب ہیں، مرے ہوئے انسان کو کندھا دینا ثواب تو سمجھتے ہیں مگر کسی زندہ شخص کو، زندہ انسان کو سہارا دینے سے کتراتے ہیں۔ جب کوئی دنیاوی طور پر
اونچے رتبے والا شخص تم کو کہہ دے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تو تم تسلی میں آ جاتے ہو، لیکن جب اللہ رب العالمین تم سے کہہ رہا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو تم اس کو محمول کیوں سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ ہماری منصوبہ بندی کو اس وقت توڑ دیتا ہے جب وہ ہمیں توڑنے والی ہوتی ہے۔ اس کے فیصلوں میں حکمت ہے، نہ کہ ہماری خواہشات میں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھو، جو ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ اگر روزہ رکھ کر بھی گناہوں سے باز نہیں آ رہے، اپنے ذاتی معاملات اور معمولات میں خاص تبدیلی اور بہتری محسوس نہیں ہو رہی، دین کا رنگ غالب نہیں آ رہا، وہی نافرمانیوں میں ڈوبے صبح و شام اور وہی رویے اور برے اخلاق ہیں، تو سمجھ لو یہ روزہ نہیں، صرف بھوک کی ہڑتال ہے۔ فرائض کے بعد اللہ کو راضی کرنا کا بہترین اور آسان طریقہ خدمت خلق ہے۔ عقل مند وہ نہیں جو سے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ جو عبادتیں اخلاق اور کردار پر اثر انداز ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ جو شخص موت کو یاد رکھتا ہے وہ تھوڑی ہی سی دنیا پر بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تقدیر اس کو کہتے ہیں جو انسان کو کھینچ کر وہاں لے جائے جہاں وہ جانا نہ چاہتا ہو۔ مسافر اور آوارہ گرد میں فرق صرف منزل کا ہے، ایک پہنچ جاتا ہے، دوسرا بھٹکتا رہتا ہے۔ جاہل صرف وہ نہیں جو تعلیم یافتہ نہ ہو، جاہل وہ بھی ہوتا ہے جس نے ڈگریوں کے ڈھیر لگا رکھے ہوں مگر اس سے اپنے ظرف میں وسط، لہجے میں نرمی، طبیعت میں انکساری پیدا نہ کر پایا ہو۔ ہم محبت کے دار میں گونگے اور نفرت کے دار میں منہ پھٹ لوگ ہیں۔ جب بہترین کی خواہش ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیکھو، اپنے خواہشات کی طرف نہیں، کیونکہ ہم تو جان ہی نہیں سکتے کہ ہمارے لیے کیا اچھا ہے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے تو بندے کو اپنے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کی رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لے کے بیل آئیکن کو ضرور پریس